اہل مکہ اس دن اپنے بچوں کو سجاتے تھے، خود بھی تیار ہوتے تھے، اور تیار ہونے کے بعد اس میلے میں ہجوم در ہجوم جا کے شریک ہو جاتے، اتنی خوشیاں مناتے تھے جس کی حد نہیں ہوتی۔ خوشی کس وجہ سے مناتے تھے؟ کیونکہ ان شیطان صفت لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج اس میلے کے دن میں پتہ نہیں کتنی بچیوں کو وہ قبروں کے اندر زندہ تڑپتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کے شیطانی دل کو سکون ملے گا۔ ایک باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی ماں سے کہتا ہے کہ جو بیٹی ہماری ہے نا، کل اسے تیار کر دینا، اور صبح کا سورج جیسے ہی نکلے گا ہم اسے میلے میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ بیان کرتے، اتہاس اٹھا کر دیکھو۔ اسلام کوئی کتھا یا کہانی کا مذہب نہیں ہے۔ 1450 سال کی تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، پوری دنیا میں لوگ اسلام کے قریب ہو گئے، اپنے دامن کو اسلام سے جذب کیا تو دنیا میں سرخرو ہو گئی۔ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، بین لگائے جاتے ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں جن علاقوں میں پابندیاں عائد کی جاتی وہاں کثرت سے لوگ اسلام سے وابستہ ہیں۔ جن قوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اونچ اور نیچ کا بھید بھاؤ پیش کیا جاتا ہے، وہاں اسلام کی روشنی جب پہنچتی ہے تو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام جب اس میسج کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ اپنی ان طبیعت کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں جن طبیعت کی بنیاد پر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین کا قبضہ کرتے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بچی کو تیار رکھنا، اب صبح کا وقت آتا ہے، وہ ماں بھی جانتی ہے کہ میری آغوش سے چھین کر یہ ظالم اور جابر نام کا باپ ابھی اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے سجائے گا، اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گا، اور اس کے بعد یہ گورے غریباں کی جانب نہیں بلکہ اس قبرستان کی جانب لے کر جائے گا جہاں زندوں کی قبریں بنیں۔ یہ ہے عرب کی تاریخ، نبی کی آمد سے پہلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے عربستان کا یہ حال تھا۔ بچی مسرت و شادمانی میں بالکل مست ہے، کیونکہ بیٹیوں کے لیے سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ اگر کوئی جگہ ہوتی ہے تو اس کے باپ کی باہیں ہوتی ہیں، اس کے باپ کا بازو ہوتا ہے۔ بچی بھی بارے خوشی کے رقص کر رہی ہے، جھوم رہی ہے، کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، ایک مضبوط طاقت کی انگلی پکڑ کر ایسی جگہ پر جا رہے جس کو میلہ کہا جاتا ہے۔ بچے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ابھی انسانیت کو تار کرنے کے لیے اس کا باپ آگے بڑھے گا، ابھی انسانیت کو تحقیق کرنے کے لیے، انسانیت کے نام پر بدنما داغ لگانے کے لیے باپ پوری طرح سے کوشش کرے گا۔ جب بچی تیار ہو گئی تو آپ اس ماں کے کلیجے سے پوچھئے جس ماں نے اپنی بچی کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا، اور اپنے ماں کے اپنے ممتا والے آنچل میں جس بچی کو قربان چڑھایا ہے، اب وہ ماں اپنی بچی کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا ظالم و جابر باپ اسے انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہے، لیکن ماں کو تو معلوم ہے کہ بچی ابھی مار دی جائے گی، ماں کو تو معلوم ہے کہ ابھی نمائش کے طور پر ایک جاہلانہ رسم کو ادا کرنے کے لیے بچی کو زندہ قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں تڑپ رہی، بے قرار ہو رہی ہے، بچی اپنے ماں کو تسلی دے رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں آج دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، آج دنیا عورتوں کے حقوق کے لیے انقلاب پیدا کرنے کی بات کر رہی ہے۔ سنو، کل تک جو لوگ عورتوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، بچوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اگر آج ان کے دلوں کے اندر باپ کی شفقت پیدا ہو رہی ہے، باپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، عورتوں کی عزت کے لیے وہ قانون بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اس کا صحرا اگر سب سے پہلے کسی کے سر پہ بندھے گا تو محمد عربی کے سر اکبر پر بندھے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندھے گا، کیونکہ نبی نہ آتے تو عورتوں کے حقوق نہ ملتے، نبی نہ آتے تو بچیوں کو ایسے زندہ دفنایا جاتا، نبی نہ آتے تو انسانیت محتاج ہو جاتی، نبی نہ آتے تو کچھ بھی محفوظ نہ رہتا۔ اسی کا نقشہ اعلیٰ حضرت